بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جولائی 2021 منگل کا دن ہے۔ میں جویریہ نوشاد عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آج کی اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ میں نماز اور اس کے ترجمے کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، واو کا معنی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اور ہے، اور از کا مطلب ہے جب، یعنی ایسے موقع پہ اسے بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہو، یعنی یاد کرو یا وہ واقعہ سنو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا، قَالَ رَبُّكَ تمہارے رب نے، لِلْمَلائِکَہ لام کا معنی بھی گزر چکا پہلے، لیے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، انی جاعل بے شک میں، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب خلیفہ۔ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ یا نائب، قالوا وہ بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، دماء خون، آپ کیا ایسی مخلوق کو بنانے لگے ہیں کہ جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، لڑیں گے یعنی خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور نحنو ہم، اس کا ترجمہ حالانکہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور واو کا، حالانکہ ہم، نسبح پاکی بیان کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا آپ کی حمد کی، ونقدس اور آپ کی تقدیس، آپ کی بڑائی پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، آپ کے لیے،
قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں وہ بات ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسانوں کو کچھ مزید انعامات یاد کروائے ہیں. جیسے اس سے پہلے کی آیات میں ہمیں کچھ انعامات یاد کروائے گئے اور اس کے بعد انسانوں کو ناشکری چھوڑ کے نافرمانی چھوڑ کے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت، اس کی شکر گزاری کی تعلیم دی گئی. اسی طرح اس آیت سے مزید 10 آیات تک انسان کو ان کے اپنے بڑے آدم علیہ السلام جہاں سے یہ انسانیت چلی ہے ان کے ساتھ بالکل ابتدا میں پیش آنے والے کچھ واقعات اور ان پر ہونے والے کچھ انعامات ذکر کر کے انسان کو پھر ادھر ہی توجہ دلائی جا رہی ہے. کیونکہ انعامات جو ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انعامات وہ ہوتے ہیں جو کھانا پینا رہائش یعنی جن کو سوری محسوس کیے جانے والے انعام کہا جاتا ہے. اور ایک انعامات وہ ہوتے ہیں معنوی یعنی عزت اور خوشی، مثلا علم، یہ چیزیں جو ظاہر میں ٹھوس شکل میں کوئی نظر نہیں آتی چیزیں. تو معنوی انعامات ان آیات میں یاد کروائے جا رہے ہیں. ایک تو بات پچھلی آیات میں بتا دی گئی تھی کہ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی کی مزید تفصیل کہہ لیں وہ یہاں بھی آ گئی کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا. لیکن یہاں ان کی پیدائش والے معاملے کو زیادہ اجاگر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو جا کے آگے سورہ آراف میں ذکر کیا گیا. یہاں انہیں جو اللہ تعالی نے دولت علم سے نوازا تھا اور مسجود ملائکہ بنایا تھا وہ انعامات یہاں ذکر کیے گئے ہیں. اور ضمناً یہ بھی آ گئی کہ تمہیں ہم نے ان کی اولاد ہونے کا اعزاز دیا ہے. تو تمہارے باپ کو ہم نے یہ انعام دیا تھا کہ انہیں علم کی دولت سے نوازا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے جھک جائیں. تو اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور دنیا میں ان کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا کہ وہ دنیا میں آئیں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ کیا ارادہ ظاہر کرتے ہیں ان کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں. فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا یہ یعنی سمجھ میں نہیں آتا. اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب لگتے ہیں کیونکہ ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، نافرمانی کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظام بھی اچھی طرح کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 طرح سے انہیں جواب دیا ہے. پہلا جواب اسی آیت میں بڑا حاکمانہ انداز میں، اور پھر اگلی آیات جتنی آئیں گی ان میں بڑے حکیمانہ انداز میں بات کو سمجھایا انہیں اور ان کے سامنے آدم علیہ السلام کا مقام علم رکھا ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ تم میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ خلافت عرضی کے لیے زمینی مخلوقات کے جو
چیزیں ہوں گی بہت ساری، ان کے نام سیکھنے کی تمہارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں، نام ہی نہیں تم سیکھ سکتے۔ تو جب تمہارے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے تو تم کیسے نائب وہاں بن سکتے ہو؟ اب یہاں ایک دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کے سامنے کیوں ذکر کیا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مشورہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے علم اور بصیرت پر مکمل اطمینان نہیں ہوتا، تو دوسرے عقل مند اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی صحیح فیصلہ کر لیا جائے۔ ایسا تو یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اسے تو کسی کی رائے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقوق برابر ہوں، برابر کے حقوق کے، جیسے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر سب آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ جدھر رائے زیادہ ہو جائے ادھر فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو دوسری طرف تو مخلوق ہے، مخلوق اور خالق کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے، لہذا یہاں مشورے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اب دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی رائے، یعنی دیکھا جائے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی یا تو یہ مقصد تھا کہ فرشتوں سے مشورہ لیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، تو یہ بھی نہیں، بلکہ مقصود جو ظاہراً نظر آ رہا ہے ان آیات سے وہ یہی تھا کہ ان کے سامنے ان کے اندر ایک پوشیدہ غلط فہمی کو ختم کیا جائے، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، اور ان کے سامنے آدم علیہ السلام کا برتر ہونا اور اس کام کا حقدار ہونا کہ انہیں زمین پہ اللہ کی خلافت سے سرفراز فرمایا جائے کہ وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے احکامات کو یہاں نافذ کریں، تو وہ اس کے سامنے، ان کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھا۔ لیکن مفسرین نے یہاں سے جو چیز سمجھائی ہے وہ بڑی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آیات سے سمجھ آ رہی ہے کہ مشورہ مقصود نہیں تھا، لیکن دوسری طرف جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں تعلیم دینی تھی مشورہ کرنے کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، جبکہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کے پاس تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی آ رہی تھی، اور آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا جا سکتا تھا کہ آپ یہ کام کریں، لیکن آپ کو کہا گیا مشورہ کریں، تو یہ بھی اصل میں امت کو تعلیم تھی کہ آپس میں جو کام کرنے ہو دنیا میں مشورہ کر کے کیا جائے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی، یہ تعلیم کے لیے انسانوں کی، کہ بعد میں انہیں پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو مشورے کی شکل بنائی گئی ظاہری، ورنہ اصل میں تو وہ یہی تھا کہ ان کے اندر جو کمزوری تھی، جیسے آگے ان کو ایک طرح حاکمانہ انداز میں جواب دیا گیا، پھر حکیمانہ انداز میں بات ان کو سمجھائی گئی، اور آدم علیہ السلام کے مقام کو ان پر ظاہر کیا گیا۔ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور باقی آیات انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تو پھر مزید باتیں اس کی سمجھ آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو اور اس وقت کا تذکرہ سنو، یہ کسی طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ اس وقت کو یاد کیا جائے، یعنی وہ کون جس کا ہم ذکر کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں،
قالوا اتجعل فیہا، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم نحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور بحمدک ونقدس لک، اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ مزید چیزیں آپ سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ جزاک اللہ سر۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی سال اول کی طالبہ محراب جاوید کو۔ السلام علیکم، میرا آج کا عنوان ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے عیش و آرام کو دیکھ کر دل کو صدمہ اور رنج ہونا، اور اس کے عیش و آرام کی نعمت کے ختم ہو جانے کو پسند کرنا حسد کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر بے چین کر دیتی ہے، اور وہ شخص دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلتا اور کرتا ہے۔ دراصل حسد کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کا نام ہے۔ حسد ایک اخلاقی بیماری ہے جس کے نتیجے میں انسان بہت ساری اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا دینی نقصان یہ ہے کہ اس سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد کا دل ہر وقت افسردہ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی کو خوش دیکھے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں حسد فروغ پا رہا ہے۔ حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے اور کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں لے پاتا۔ حاسد لوگ لوگوں کی نیک نامی کو ذلت اور رسوائی میں بدلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں بھی بہت ساری جگہوں پر حسد کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ دراصل حسد ایک زہر ہے جس کو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ جب حسد کی بارش شروع ہو جائے تو فساد کے پودے اگنے لگتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کر سکیں۔ حسد حقیقت میں فیصلہ الہی سے ناگواری کا نام ہے۔ ماچس کے تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو اس کا حسد ختم کر دیتا ہے۔ حاسد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناراض ہوتا ہے۔ حسد سے نہ صرف انسان کی زندگی اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کی صحت بھی صحیح نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسد کرنے والے کا بدن تندرست نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو آپس کے معاملات اور تعلقات کے ضمن میں جن باتوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک حسد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور باہم دشمنی رکھو، نہ قطع تعلقی اختیار کرو، اور اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسلامی اصطلاح میں حسد رذائل اخلاق میں شامل ہے۔ حسد کے مختلف پہلو ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حسد کی ہر شکل سے باز رہنے کا کہا ہے۔ حسد ہمیشہ سے انسانوں کا ایک بڑا امتحان رہا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔
یہ بیماری دنیا میں بہت سے لوگوں کو ہے اور افسوس کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کی بہت سی نیکیاں اس وجہ سے ختم ہو رہی ہیں۔ ان کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اسی سے ہر نعمت ملنے کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے کی بجائے ان کے خیر کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرنے کے نتیجے میں ہمارے لیے بھی وہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی محنت سے اسے ثابت کریں۔ محنت کیجئے اور اپنی منزل پر نگاہ گاڑ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اقبال کہتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔